ایس پی، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں زکا لغاری کی بہن ہوں، وہ چھوٹی سی لڑکی ناک چڑھا کر بولی، جبکہ ایس پی ساحل کے جبڑے تن گئے۔ سامنے کھڑی زکا لغاری کی بہن تھی، وہی شخص جس نے دشمنی میں اس کی بہن کو برباد کیا تھا، اور اب اس کے سامنے زکا لغاری کی بہن کھڑی تھی۔ یکدم انتقام کی آگ میں جلتے اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اس نے غرور سے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو مشکل سے 20 برس کی تھی۔ او سوری میڈم، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو خود گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ ساحل کے کہنے پر وہ معصوم اکڑ کر گاڑی میں بیٹھی تھی، پر گاڑی انجان راستے پر دوڑتے دیکھ وہ گھبرائی تھی۔ اس کا فون بند تھا۔ غنڈے، ایس پی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ تیار ہو کر نکلنے لگا تھا کہ آپ ہی نے اس کے گرد دعاؤں کا حصار بنایا۔ شکریہ، وہ دل سے مسکرا کر بولا۔ اپنا خیال رکھنا میرے لیے۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند رہتی تھی۔ فکر مت کریں، میں اپنا پورا خیال رکھوں گا۔ وہ گھر سے نکلا، مگر روز کی طرح ان کے گناہگار کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کا ارادہ باندھا۔ ڈیوٹی کے بعد وہ گھر کی طرف جا رہا تھا جب ایک گاڑی ایک موٹر سائیکل والے کو ٹکر مار کر آگے بڑھ گئی۔ وہ بیچارہ اسی وقت گر گیا۔ ساحل کو اس پر بے انتہا غصہ آیا۔ وہ اتر کر موٹر سائیکل والے کے قریب آیا جو اٹھنے کی کوشش میں تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے مل کر اٹھایا۔ گھٹنا زخمی ہوا تھا، باقی کسی فریکچر سے وہ محفوظ رہا تھا۔ اسے وہ گاڑی اچھے سے یاد تھی۔ اگر اس انسان کی فکر نہ ہوتی تو وہ اسے ہرگز نکلنے نہ دیتا۔ 2 دن بعد وہ ایک ناکے پر موجود تھا جب ایک گاڑی نے ناکہ توڑنے کی کوشش کی جو ساحل کے اہلکاروں نے ناکام بنا دی۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی وہ اسے پہچان گیا۔ وہ وہی گاڑی تھی جو اس موٹر سائیکل والے کو ٹکر مار کر بھاگی تھی۔ اس کے پہنچتے ہی گاڑی سے ایک ماڈرن لڑکی نکلی جس نے بلیک لیدر جینس کے اوپر ٹی شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنی تھی، کھلے بال کرل کر کے کمر کے پیچھے ڈالے تھے۔ میم، اپنا لائسنس دکھائیے، اس نے اس کی کم عمری جانچتے پروفیشنل انداز میں کہا، جس پر اس نے اپنا لائسنس اس کے سامنے کیا۔ اس کی عمر 20 سال تھی۔ اسے ولدیت کچھ جانی پہچانی لگی۔ وہم جانتے اس نے لائسنس لوٹایا۔ ایس پی، اب اپنے ان لوگوں کو لیکچر لے کر پیچھے ہٹو۔ لائسنس پکڑتے وہ نخوت سے بولی۔ اپنا آئی ڈی کارڈ اور گاڑی کے ڈاکیومنٹس دکھائیں۔ اس کے رویے پر ایس پی ساحل بھینچے تاثرات کے ساتھ بولا۔ تم جانتے نہیں ہو تم کسے روک کر کھڑے ہو؟ اس کے انداز میں بے پناہ غرور تھا۔ اسے اس کا مزید روکنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس گاڑی کو ٹکر لگنے کی وجہ سے ریپیئر ہونے گئی تھی، آج ہی واپس آئی تھی، اسی لیے اس کے ڈاکیومنٹس دوسری گاڑی میں تھے۔ مجھے جاننے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے، آپ اپنے ڈاکیومنٹس دکھائیں۔ وہ اس کے انداز سے ذرا متاثر نہ ہوا۔ تم نے لائسنس دیکھ لیا، اب اپنا راستہ ناپو، وہ اسے کچھ نہ گردانتے ہوئے بولی۔ آپ بھی ہمارا وقت ضائع نہ کریں اور ڈاکیومنٹس دکھائیں۔ وہ بھی آج اسے سبق سکھائے بغیر ٹلنے والا نہیں تھا۔ تمہیں یہ ہوشیاری بہت مہنگی پڑے گی ایس پی ساحل۔ اس نے یونیفارم پر لکھا نام پکارا جس پر اس نے اکتا کر دیکھا۔ تم پچھتاؤ گے ایس پی، میں زکا لغاری کی بہن ہوں، وہ چھوٹی سی لڑکی ناک چڑھا کر بولی، جبکہ ایس پی ساحل کے جبڑے تن گئے۔ سامنے کھڑی لڑکی زکا لغاری کی بہن تھی، وہی شخص جس نے دشمنی میں اس کی بہن کو برباد کیا تھا، اور اب اس کے سامنے زکا لغاری کی بہن کھڑی تھی۔ یکدم انتقام کی آگ میں جلتے اس کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ اس نے غور سے سامنے کھڑی چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو مشکل سے ہی 20 برس کی تھی۔ او سوری میڈم، آپ میری گاڑی میں بیٹھیں، میں آپ کو خود گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، اس نے کہہ کر اہلکاروں کو روانہ کیا۔ ضرورت نہیں، وہ واپس گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ مجھے معذرت بھی کرنی ہے، اور اس گاڑی کے خلاف پچھلے ہفتے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر مارنے کی رپورٹ بھی درج ہے۔ اس بارے میں کچھ بات کرنی ہے، اس لیے میری گاڑی میں آ جائیں۔ ساحل کے کہنے پر وہ معصوم اکڑ کر گاڑی میں بیٹھی تھی، پر گاڑی انجان راستے پر دوڑتے دیکھ وہ گھبرائی تھی۔ سب سے پہلے اس نے کال ملانے کی کوشش کی، مگر اس کا فون بند تھا۔ غنڈے، ایس پی، تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ چیخنے لگ گئی۔ آپ کے بھائی کے پاس، اس نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ اس کے الفاظ لہجے کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ گھبراتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی، مگر بے سود۔ وہ اسے لے کر ایک سنسان جگہ پر لے آیا جہاں کچھ گھر بنے تھے۔ گاڑی سے اتر کر ساحل اس کی طرف آیا۔ چھوڑو مجھے، تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ جب وہ اسے کھینچ کر اتارنے لگا تو وہ مزاحمت کرنے لگی، مگر اس جیسے لمبے چوڑے انسان کے سامنے اس دھان پانسی لڑکی کی ایک نہ چلی۔ وہ اسے گھسیٹ کر ایک گھر کے اندر گیا جو تقریباً خالی تھا۔ ایک چارپائی اور میز وغیرہ پڑے تھے۔ اسے چارپائی پر دھکا دیتے وہ کال ملانے لگا۔ ایک مولوی اور گواہ لے کر آؤ، کسی کو کہہ کر اس نے کال کاٹی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اٹھ کر اس تک بڑھی۔ جو کہہ رہا ہوں چپ کر کے عمل کرو، وہ دانت پیستے بولا۔ میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گی، وہ اسے دھکا دے کر بولی۔ انکار کی صورت میں میں تمہارے بھائی کے سینے میں گولی اتاروں گا۔ اس کی غراہٹ میں ایسا اثر تھا کہ اس پر کپکپی طاری ہو گئی۔ خود کو بے بس محسوس کرتے وہ رونے لگی۔
اوپر سے وہ جتنی اکڑ دکھاتی تھی اندر سے اتنی معصوم تھی۔ کچھ وقت بعد ہی اس کے بلائے لوگ پہنچ گئے۔ میں انکار کر دوں گی، وہ چارپائی کے اٹھتے منع کر گئی۔ تو پھر وہی پل تمہارے بھائی کی زندگی کا آخری دن ہوگا، کہہ کر اس نے کال ملائی۔ ہیلو ثاقب، اس وقت ذکا لغاری کہاں ہے؟ میری کال کا انتظار کرو، جیسے ہی میری اگلی کال آئے اس پر فائر کھول دینا۔ اس نے سامنے والے کو ہدایت دی۔ یہ ایک فیک کال تھی۔ نہیں، ایسا مت کرو، میرے بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کے قدموں میں گری۔ ایک پل کو تو اسے رحم آیا، مگر اپنی بہن کی تڑپ دیکھتے پھر پتھر بن گیا۔ تو پھر بنا کسی ڈرامے کے ہاں کر دینا۔ چوں بھی کی تو کال ملا دوں گا۔ اس کے سخت رویے پر بنا کسی مزاحمت وہ نکاح نامے پر دستخط کر گئی۔ بعد میں چارپائی پر گری سسکیاں لینے لگی۔ ان کے جانے کے بعد وہ اس تک آیا۔ اب مجھے جانے دو، وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو نکاح ہوا ہے، کچھ وقت تو میرے ساتھ رکھو، وہ بدلتے لہجے میں بولا۔ پلیز نہیں، اسے قریب آتے دیکھ کر وہ تڑپی۔ کم آن، ہم میاں بیوی ہیں۔ وہ مزید اس کی طرف بڑھا۔ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے۔ طیبہ نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی۔ تم نے اپنے ہوش و حواس میں قبول کیا ہے۔ اس کی پھنکار پر پیچھے ہٹتے وہ دیوار سے لگی۔ ساحل جیسے ہی اس کے قریب ہوا وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ ساحل نے اس کی کلائی تھامی تو وہ خوف سے زرد ہوتے ٹھنڈی برف ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے آگے نہ بڑھ پایا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں، میں چاہ کر بھی تمہارے بھائی کے لیول پر نہیں گر سکتا۔ وہ اس کا دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈالتا باہر کی طرف بڑھا۔ اس نے بہت مشکل سے قدم اٹھائے، ورنہ ذرا بھی ہمت نہ تھی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی، جس پر وہ بنا کوئی ریاکشن دیے گاڑی بڑھا گیا۔ اسے اس کے گاڑی کے قریب چھوڑا۔ وہ اتر کر اپنی گاڑی میں سوار ہوئی۔ ساحل اس کے پیچھے تب تک گیا جب تک وہ اپنی کالونی کے قریب نہ پہنچ گئی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہو کر پورچ تک پہنچی ہی تھی، ذکا لغاری باہر آیا۔ کہاں تھی تم؟ کب سے کال کر رہا تھا؟ اس تک پہنچتے ہی وہ بے چینی سے بولا، بھیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ اسے روتے دیکھ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ ایس پی نے، اس نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ کون ایس پی؟ اور اس نے کیا کیا؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا۔ اس نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ ہچکیاں لیتے آخر اس نے بات مکمل کی۔ کون تھا وہ، اور اس کی ایسی جرت کیسے ہوئی؟ وہ غرایا۔ میں نہیں جانتی، ناکے پر تھا، گاڑی روک کر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ آدھی بات بتا کر رک گئی، آگے بتانے کی ہمت نہیں۔ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ اسے دیکھنے لگا۔ بھیا، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا ہے۔ بتاتے ہوئے وہ شدید شرمندگی کا شکار ہوئی۔ نکاح؟ اس کے منہ سے حیرت کے باعث یہی الفاظ ادا ہوئے۔ اس نے کہا ہے میں نے ہاں نہ کی تو وہ آپ کو گولی مار دے گا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی۔ وہ تھا کون؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ ذکا لغاری اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ اس کا نام ایس پی ساحل تھا۔ جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا اس نے کھینچ کر مجھے گاڑی میں ڈالا۔ ساحل؟ اس نے ذہن پر زور دیا تو چونک اٹھا۔ مبشر، مجھے ایس پی ساحل کا سارا بایو ڈیٹا نکال کر دو، اس نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا۔ جاؤ آرام کرو، وہ اس کی حالت دیکھ کر بولا۔ بھیا، وہ حالات سے خوفزدہ تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے تسلی دی۔ اس کے بہلانے پر وہ کمرے میں آئی، مگر دل ابھی بھی خوفزدہ تھا۔ کافی دیر بعد سب جھٹک کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کیسے ہیں صالح صاحب؟ ذکا لغاری نے کال اٹینڈ کی تو ساحل کی آواز آئی۔ وہ جانتا تھا ذکا لغاری اس تک جلد پہنچ جائے گا، اس لیے اس نے خود ہی رابطہ کر لیا۔ تمہاری ہمت کیسے میری بہن پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اس کے انداز پر وہ سمجھ گیا کہ وہ کون ہے۔ اوہ، تم تک خبر پہنچ بھی گئی؟ خیر، میں خود چاہتا تھا تمہیں یہ سب پتہ چلے اور تم تڑپو۔ اس نے جیسے مزہ لیا۔ یہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میر ذکا غرایا۔ اس کے سامنے طیبہ کی بکھری حالت ابھری۔ تمہیں اذیت دینے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ ویسے کیسا لگا؟ اب تمہاری بہن بھی تمہاری چوکھٹ پر پڑی رہے گی، تب تمہیں احساس ہوگا۔ ساحل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس انسان کی جان لے لے۔ میں عدالت کے فیصلوں کا قائل نہیں، صرف ایک گولی اور میری بہن اس زبردستی کے بندھن سے آزاد۔ وہ بے حد شفاقی سے بولا۔ چلو کوشش کرتے رہو، پر جب تک میں زندہ ہوں تمہاری بہن میرے نام سے جانی جائے گی، اور میں اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ چلے پھر ملتے ہیں کسی وقت۔ وہ اسے چڑھا کر کال بند کر گیا۔ ساحل، یہ کر کے تم نے میرے اندر لگے زخم ہرے کر دیے ہیں، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ ذکا لغاری نے غصے سے فون دیوار میں دے مارا۔ آج بہت خوش ہو؟ اسے چہکتا دیکھ کر آنیا آپی نے پوچھا۔ آج میں نے ذکا لغاری کو اس جگہ چوٹ ماری ہے جہاں اس نے وار کیا تھا۔ وہ بہن کے سامنے سب کھول گیا۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے چونکتے ہوئے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے اس کی بہن سے نکاح کر کے اسے اس کے بھائی کے گھر واپس بھیج دیا ہے۔ اب ساری زندگی بہن گھر بٹھا کر رکھے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ وہ پھنکار رہا تھا۔ تمہاری تربیت میں نے کی تھی ساحل۔ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی، ورنہ اس کے انداز نے انہیں بہت تکلیف دی تھی۔
ان کی دکھ بھری آواز پر وہ چونکا۔ زکا لغاری ایک برا انسان تھا، اس سے برائی کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر تم تو نیک والدین کی اولاد تھے، رزق حلال کھا کر بڑے ہوئے ہو۔ میں نے تربیت کرتے وقت تمہیں عورتوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، پھر تم ایسے بے رحم کیسے ہوئے کہ ایک عورت کو ہی تختہ مشق بنا دیا؟ اس کا لہجہ تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ تو اسے ایسے ہی جانے دیتا، اسے بھی پتہ چلے بہنوں کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اسے بہن کا دکھی ہونا ایک آنکھ نہ بھایا تو اسے احساس دلاتے، اس کا گریبان پکڑتے، ایک اور معصوم لڑکی کو درمیان ملا کر اس کا دل دکھا کر تمہیں کیا ملا؟ ان کا افسوس کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کی بہن ہے، ساحل نے بودی سی دلیل دی۔ تو یہ اس کا قصور ہے کہ اسے زکا لغاری کی بہن پیدا کیا گیا۔ مرد بنتے، مردوں کی طرح اسے کٹہرے میں کھڑا کرتے، افسوس کے ساتھ تم دونوں ایک جیسے ہو، دونوں نے ہی عورت کو تختہ مشق بنایا۔ وہ شدت رنج سے کہہ رہی تھیں۔ آپی، ان کی ناراضگی پر وہ پکارتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں چاہ کر بھی اس کے لیول تک نہیں پہنچ سکا، آپ کی تربیت نے مجھے ایسا کرنے ہی نہیں دیا۔ اس نے اب اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ آئی ایم سوری، آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہ انہیں صوفے پر بٹھاتے ان کے قدموں میں بیٹھا تو انہوں نے رخ پھیر لیا۔ آپ بھی تو خلا کے لیے نہیں مان رہی، اسی لیے مجھے لگا اس طرح وہ آپ کو آزاد کر دے گا۔ ساحل کے انداز میں بے بسی اتر گئی۔ میں بس اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ اب وہ بھی نرم پڑی۔ کب تک چھپ کر رہیں گی؟ سوری، مگر اب اس سے اپنی بہن کو آزادی دلوانے کے لیے آپ کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس کا موقف وہی تھا۔ تم اپنی غلطی پر کوئی شرمندگی نہیں؟ وہ پھر تعصب سے بولی۔ آئی ایم سوری آپی، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ان سب میں وہ بھی سفر کرے گی۔ بہن کی بات پر وہ سچ مچ شرمندہ ہوا۔ تم خود اس بچی سے رابطہ کرو اور معاملات باہر ہی نپٹاؤ، اسے اس اذیت سے مت گزرنے دو، انہوں نے سختی سے وارن کیا۔ جی، اس نے اپنی غلطی ضرور مانی تھی، مگر اس کا اپنی شرط پوری کروائے بغیر ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ایس پی، اپنی بیوی کو لے جاؤ، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ سینئر سے میٹنگ سے واپس آ رہا تھا، دماغ گھوما ہوا تھا، اس لیے اس نے بنا نمبر دیکھے کال اٹھا لی۔ کون؟ وہ تسلی کے لیے پوچھنے لگا۔ جس کے گھر اپنی بیوی کو چھوڑ کر گئے ہو۔ وہ بھی کہاں سیدھا جواب دیتا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے اپنی بہن کو آزاد کروانے کے لیے سب کیا ہے۔ ساحل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں سب نہیں جانتا، وہ تمہارے نام سے جڑ گئی ہے، اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ رات 9 بجے تک کا وقت ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہوا میں ذمہ دار نہیں۔ اس نے جلدی سے بات کر کے کال کاٹ گئی۔ اس کی بات پر ساحل کشمکش میں پڑ گیا۔ کل تک تو وہ اس کی جان کا دشمن تھا، بہن کو بیوہ کرنے پر تیار تھا، اب وہ اچانک کیوں آمادہ ہو گیا؟ یقیناً اسے بلا کر نقصان پہنچانے کی چال تھی۔ میں تمہارے جال میں نہیں پھنسوں گا۔ وہ ارادہ کرتے آفس کی جانب روانہ ہوا، مگر ذہن میں بار بار طیبہ کا خیال آ رہا تھا۔ آخر وہ اس سب سے ذہن سے جھڑکتے کام میں جٹ گیا۔ 8 بجے کے قریب اس کی گھڑی دیکھی تو دل بے چین ہوا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اس نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے چند قریبی لوگوں کو انفارم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جو کسی ٹریپ کی وجہ سے اس کا ساتھ دے سکیں۔ اس نے اینٹی کرپشن بیورو کے ایک افسر کو کال کی جو اس کا دوست تھا۔ یار، ایک اہم اور ہائی پروفائل ریڈ کے لیے ریڈی ہو رہا ہوں، اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا، ایسا کون ہے؟ ساحل تجسس سے بولا۔ سینئر زکا لغاری۔ کیا؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ مخالف ہوا چلی ہے، سیاسی کیس ہیں۔ اچھا، بعد میں بات کرتا ہوں۔ مصروفیت کے باعث اس نے کال کاٹ دی۔ اف، یعنی اس لیے وہ اپنی بہن کو اس کے حوالے کر رہا تھا۔ اتنا یقین کیسے تھا اس پر؟ بے اختیار سوچا اور پھر جلدی سے اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اسے ابھی طیبہ کے پاس پہنچنا تھا، نہ جانے کتنا وقت لگتا۔ طیبہ؟ زکا لغاری بہن کے پاس آئے۔ جی بیٹا، آپ جانتے ہو کہ حالات خراب ہیں، کسی وقت مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس نے بات سمیٹنے کی کوشش کی۔ کیا کہہ رہے ہیں بھیا؟ وہ تڑپ اٹھی۔ بیٹا، کچھ وقت کی بات، اس نے سمجھانا چاہا۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ رونے کو آ گئی۔ بیٹا، میں نے ایس پی ساحل کو فون کیا ہے، وہ تمہیں لینے آ رہا ہے، اس نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیوں؟ وہ کیوں؟ اس کا نام سن کر ہی بد کی، وہی تمہیں حفاظت سے رکھ سکتا ہے۔ انہیں یہ حقیقت ماننی پڑی۔ میں اپنے گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ وہ خفا ہوتے رخ موڑ گئی۔ بیٹا، یہاں صرف ملازم ہیں جن کی وفاداری کبھی بھی بک سکتی ہے، ایسے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اس نے سمجھایا۔ وہ بہت گندا انسان ہے، اس نے ناک چڑھایا۔ کچھ وقت برداشت کر لو میرے آنے تک، پھر میں اپنے بچے کو جلد واپس لے آؤں گا، انہوں نے بمشکل بہلایا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے نکلنے پر وہ بولی۔ دوسری کوٹھی پر جا رہا ہوں، کچھ معاملات نپٹانے ہیں۔ وہ سیاسی سرگرمیاں گھر پر نہیں کرتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ رونے لگی۔ پہلے بھی اکثر وہ کہیں نہ کہیں چلا جاتا تھا، مگر اس کے ساتھ پوری پلٹون ہوتی تھی، مگر اس دفعہ تو وہ اسے گھر سے ہی نکالنے پر تل گئے۔ وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ ساحل پہنچا تو ملازم اسے سیدھا طیبہ کے کمرے میں لے آیا تھا۔ اسے پہلے ہی ہدایت تھی۔ اس نے نوک کیا۔ آ جائیں،
زکام زدہ آواز تھی. اسے لگا کشف ہوگی جو اس کی میڈ تھی. ساحل اندر آ گیا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انجان قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھایا. تمہیں لینے آیا ہوں. وہ سامنے رکھے 2 سیٹر پر براجمان ہوا. میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی. وہ پہلے ہی پریشان تھی، اوپر سے اس کا پچھلا رویہ دیکھتے وہ خوفزدہ تھی. تمہارے بھائی نے فون کیا تھا، آخر اس نے جتایا. ان کو پتہ نہیں کیوں تم پر پیار آ رہا ہے. وہ روتے ہوئے ناک چڑھا کر بولی. ساحل کو ایک دم اپنے سالے کے پیار کا سوچ کر ہنسی آئی. جلد چلو، پولیس کسی بھی وقت یہاں چھاپا مار سکتی ہے. ساحل کو اندازہ تھا کہ ان کا گھر بھی تفتیش کی زد میں آ سکتا تھا. تم پولیس نہیں ہو. طیبہ بگڑی. وہ دوسری پولیس ہے. اس نے سمجھانے کی کوشش کی. یعنی تم نکلی پولیس والے ہو؟ وہ پریشانی میں اول فول بکنے لگی. یار جلدی کرو، میں یہاں موجود ہوا تو خام خواہ انویسٹیگیشن کا حصہ بن جاؤں گا. تم یہ سب کر کے تمہارے بھائی کی پریشانی کی وجہ بننا چاہتی ہو؟ اس نے تھک کر کہا. نہیں. پھر جلدی کرو. اس کا سامان ملازمہ نے زکا لغاری کے کہنے پر پہلے ہی پیک کر دیا تھا. چلیں. وہ اس کا سامان اٹھاتے باہر نکلا. طیبہ کو بھی مجبوراً پیچھے آنا پڑا. وہ اسے چاہ کر بھی گھر نہیں لے جا پا رہا تھا. آپ ہی کا اس سے سامنا ہونا مناسب نہیں تھا. حیدر، کچھ دن کے لیے اپنا اپارٹمنٹ دے سکتے ہو؟ اس نے ایک جونیئر کو کال کی جو اکیلا رہتا تھا. بالکل، پر خیریت؟ ایک مہمان ٹھہرانا ہے. تم تک پولیس اسٹیشن میں ہے، ڈیرا ڈال لو، وہاں مت جانا. اس نے ہدایت کی. میں ایک دوست کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اوکے. وہ اسے اپارٹمنٹ لے کر گیا جو فلی فرنشڈ تھا. تم میرے بھائی کو چھڑوا سکتے ہو؟ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولی. ابھی تو گرفتاری کے بعد کچھ عرصہ انویسٹیگیشن ہوگی. فی الحال تو ناممکن ہے. اسے انکار کرنا اچھا نہ لگا. پھر کیسے پولیس والے ہو؟ وہ پھر رونے کو تل گئی. تمہارا بھائی سچ میں گرفتار نہیں ہوا. مخالف سیاسی جماعت کی کوشش ہے، بس الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، اس لیے اسے کسی دور مقام پر منتقل کیا ہے. الیکشن کے بعد چھوٹ جائے گا. وہ سب معلوم کر چکا تھا. سچ میں؟ وہ پر امید ہوئی. ہاں، وہ جیل عام لوگوں جیسی نہیں. اسے ساری سہولیات ہوں گی اور اسے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ساحل نے اسے تسلی دی. اب جا کر سو جاؤ، یہ سامنے کمرہ ہے. وہ دھیرے دھیرے چلتی کمرے کے اندر بڑھ گئی. وہ یہاں آتا رہتا تھا، اسی لیے سب معلوم تھا. اسے دوسرے کمرے میں بھیج کر خود حیدر کے کمرے میں آتے بیڈ پر گرا. دن کافی لمبا تھا، اب جسم دکھ رہا تھا. آنیا جو رات گئے موبائل پر نیوز دیکھ رہی تھی، زکا لغاری کی گرفتاری پر چونکی. دل کا رشتہ تو اس سے رہا نہیں تھا، مگر اسے عجیب سا کیوں لگ رہا تھا. رپورٹر اس کی ساری معلومات بیان کر رہے تھے. بتائیے گا ان کے گھر میں اور کون کون تھا؟ وہ اس وقت اپنے فارم ہاؤس پر کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ موجود تھے. ان کی فیملی میں کون کون ہے؟ ایک اور سوال پوچھا گیا. بتایا جاتا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے، طیبہ. اسے اب فکر ہوئی کیونکہ وہ ساحل کے نکاح میں تھی. کہاں ہو؟ اس نے کال ملائی. ڈیوٹی پر. اس نے شاید پہلی بار جھوٹ بولا ہو. کچھ اپنی بیوی کا ہوش ہے؟ وہ سخت برہم ہوئی. اسے کیا ہوا؟ وہ مندی آنکھوں سے دوسرے کمرے کی طرف دیکھنے لگا. اس کا بھائی گرفتار ہوا ہے. انہوں نے اس کے لائن بننے پر غصے سے کہا. تو وہ بھی چکنا گھڑا بنا. وہ اکیلی ہے، اس کے پاس کون ہوگا؟ ہمیں کیا؟ وہ نہیں چاہتا تھا انہیں پتہ لگے اور وہ غلط سوچے. شرم کرو. اس کے بارے میں معلوم کرو اور اس کا خیال رکھو. انہوں نے اچھے سے لتاڑا. ساحل، جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہے تمہاری ذمہ داری ہے. اس کا بھائی رہا ہو جائے پھر جو چاہے کرنا. اس کی خاموشی سے وہ نرمی سے سمجھانے لگی. اگلے دن وہ اٹھا تو ناشتے کی غرض سے طیبہ کو بلانے گیا جو بیڈ سے ٹیک لگائے رونے میں مصروف تھی. تم سوئی نہیں؟ اسے لگا تھا وہ آرام کر رہی ہوگی. میرے بھائی کو لا دو، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں. سرخ چہرہ اور سوجھی آنکھیں دیکھ کر وہ قریب گیا. اچھا، ریلیکس کرو. ساحل نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بخار میں جل رہی تھی. ہمت کرو یار، تم مضبوط لڑکی ہو. اسے وہ بکتی جھکتی لڑکی یاد آئی. بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا. چلو تمہیں گھر لے چلتا ہوں. اس نے اسے کھڑا کیا، خود سامان اٹھایا. اس وقت اس کا اکیلے رہنا نقصان دہ تھا. ماموں ماموں. جیسے ہی وہ گھر کے اندر گاڑی لے گیا، ویکینڈ کی وجہ سے اذلان اس تک بھاگتے ہوئے آیا. کیسے ہو چیمپ؟ گاڑی سے نکل کر اس نے گلے لگایا. ٹھیک. یہ کون ہے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھی طیبہ کی طرف اشارہ کیا. ممانی ہے. خود ہی اپنے سوال کا جواب ڈھونڈا. ارے نہیں. وہ اسے روکتا رہ گیا. مما، ماموں ممانی لے آئے. اسے بھی ماں کی طرح اس کی شادی کا شوق تھا، اس لیے خوشی سے اچھل رہا تھا. چلو. اسے اترنے میں مدد دے کر وہ اندر کی طرف گیا. تب تک آنیا آپی بھی دروازے تک آ گئی. وہ بھی حیرت زدہ تھیں. طیبہ. اس نے تعارف کروایا. او، کہنا آسان ہوتا ہے. اب وہ آنکھوں کے سامنے آئی تو دل کی کیفیت عجیب تھی. وہ اس مرد کی بہن تھی جس نے اسے برباد کر دیا. آپی. ساحل کی آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلی. آؤ. اسے بخار ہے، اس نے آگاہ کیا. چلو کمرے میں چلتے ہیں. اسے جا کر اندر لٹایا. ناشتہ کیا؟ وہ پوچھنے لگی. نہیں، غالباً رات کا کھانا بھی نہیں کھایا. اسے اندازہ تھا. ڈاکٹر کو دکھا دیتے. اس کو چھو کر وہ بھی تشویش زدہ ہوئیں.
راستے میں دکھایا ہے اسٹریس کی وجہ سے ہے، وہ چیک اپ کروا کر لایا تھا۔ او، میں اس کے لیے دلیا بناتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگیں۔ ملازمہ سے کہیں آپ کیوں بنائیں گی؟ اس کے کہنے پر وہ تعصب سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ تم اسے کیوں لائے ہو؟ اسے کچھ کھلا کر دوا دینے کے بعد وہ ساحل ناشتہ کر رہا تھا جب آنیا نے پوچھا، آپ نے کہا تھا؟ وہ ملبہ اسی پر ڈال گیا۔ میں نے خیال رکھنے کا کہا تھا، انہوں نے یاد دلایا۔ اس کا گھر محفوظ نہیں تھا، چھاپے پڑ سکتے تھے، تلاشی کے لیے وہاں ادارے بار بار آتے، ایسے میں لے آیا۔ اس کے بھائی نے فون بھی کیا تھا۔ اس نے چیدہ چیدہ باتیں بتا دیں۔ بس یہی وجہ ہے؟ انہوں نے ٹٹولا۔ جس گلٹ میں آپ نے مجھے ڈالا تھا میں کیا کرتا؟ وہ نی پر الٹا۔ تم نے غلط کیا تھا، آنیا نے پھر کہا۔ اب ازالہ کر تو رہا ہوں، چلو میں اس کے لیے سوپ بناتی ہوں، اس کو کافی ویکنس ہے۔ وہ اٹھنے لگی۔ زیادہ خدمتوں کی ضرورت نہیں، وہ چڑھا۔ کیوں نہیں؟ وہ میری اکلوتی بھابھی ہے، انہوں نے چھیڑا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ سو کر اٹھی تو آنیا نے پوچھا۔ بہتر ہوں، تمہارے لیے سوپ بنایا ہے، وہ نرمی سے کہنے لگی۔ دل نہیں ہے، اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کچھ کھاؤ گی تو طبیعت صحیح ہوگی، وہ اسے اٹھا کر ٹیک لگاتے بولی۔ آپ بھابھی؟ وہ اب غور سے دیکھنے لگی۔ تم کھانا کھا لو۔ وہ اس وقت اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے آپ کو بہت ڈھونڈا، وہ خوشی سے کہنے لگی۔ چھوڑو پچھلی باتوں کو، انہوں نے ٹوکا۔ بھابھی، بھیا کو پولیس نے پکڑ لیا، میں اکیلی رہ گئی۔ کسی اپنے کو دیکھ کر اذیت پھر سے یاد آئی۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، انہوں نے بہلانے کی کوشش کی۔ مما، مما، اتنے میں اذلان اسکول سے بھاگتا ہوا آیا۔ یہ؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا ہے، وہ فخر سے بولی۔ بھیا کا یعنی میرا بھتیجا؟ اس کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی، وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پائیں۔ وہ اذلان کو گلے لگائے اس کا منہ چومے جا رہی تھی۔ مما، ممانی ویئرڈ کیوں بیہیو کر رہی ہیں؟ وہ اس کے جذباتی پن پر پریشان ہوا۔ بیٹا میں تمہاری اس کے بات مکمل کرنے سے پہلے ہی آنیا نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ ممانی کو آپ اچھے لگے اس لیے پیار کر رہی ہیں، تم جا کر دیکھو صفیہ خالہ نے صفائی کر لی ہے۔ آپ نے بتانے کیوں نہیں دیا؟ طیبہ نے شکوہ کیا۔ پہلے ہی وہ اپنے باپ کے بارے میں اتنا پوچھتا ہے، تمہارے تعارف کے بعد میں اسے کیا بتاؤں گی؟ آنیا بے بس تھی۔ آپ نے اس کے باپ کا تعارف بھی نہیں کروایا؟ وہ حیرت سے بولی۔ اسے لگتا ہے اس کا باپ باہر ہے، وہ بے بسی سے کہنے لگی۔ سچ کیوں نہیں بتاتی؟ کیا بتاؤں؟ کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو بدلے کی خاطر رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ وہ تلخ ہوئی۔ یہ سچ نہیں ہے، بھیا نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، اس نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ چھوڑو طیبہ، میں سب جانتی ہوں، تم پرانی باتوں کو چھوڑو، اب ریسٹ کرو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تھوڑی دیر تک شاور لے لینا، تمہارا سامان یہاں لگا ہے، کہہ کر وہ کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اذلان ویڈیو گیمز کھیل رہا تھا تو سامنے بیٹھ کر صوفے سے ٹیک لگا گئی۔ وہ بھی ایک ہنستی کھیلتی لڑکی تھی جس کے اپنے خواب تھے۔ اس کے والد اور زکا لغاری کے والد کی کچھ زمینیں جڑی تھیں جن کے تنازعات کب سے چلے آ رہے تھے۔ اب بھی ان کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہوا اور زکا اللہ کے خاندان کا کافی نقصان ہوا۔ اس بات کا فیصلہ کچھ بڑوں اور علاقے کے افسران نے یوں کیا کہ آنیا کی شادی میر زکا سے کر کے زمین جہیز میں دے دی جائے۔ دونوں خاندانوں نے مجبوراً اس بات پر حامی بھری اور یقین دلایا کہ اس رشتہ داری سے پرانی دشمنی ختم ہو جائے گی۔ رشتہ طے ہوتے ہی دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوا، گلے شکوے دور ہو گئے۔ اس کے بعد شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ ہزاروں سپنے لیے زکا لغاری کے ساتھ رخصت ہوئی۔ جہاں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ نظر نہ ہٹتی، وہیں زکا لغاری کی وجاہت کا بھی تذکرہ تھا۔ خیر رسموں کے بعد اس کا استقبال ہوا۔ زکا لغاری تو پہلی نظر میں ہی اس پر دل ہار بیٹھا۔ اس کے اظہار نے آنیا کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ اگلے دن وہ خوشی خوشی مکلاوے کی رسم کے لیے ماں باپ کے گھر آئی، مگر پیچھے سے آتے فون نے ان پر بجلی گرا دی۔ اس زمین پر راتوں رات آگ لگ گئی تھی۔ زکا لغاری کے والد نے آنیا کے خاندان کو اس سب کا مورد الزام ٹھہراتے آنیا کو واپس لے جانے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ زکا لغاری نے بھی اس کے حمایت میں کچھ نہ کہا۔ اس کی بے وفائی نے آنیا کو توڑ دیا۔ جو زمین ان کو ملانے کا باعث بنی تھی وہی انہیں جدا کر گئی۔ اس کا صدمہ لیے آنیا کے والد وفات پا گئے۔ ساحل کم عمر تھا، کہیں جذبات میں کچھ کر نہ دے، وہ اسے لے کر اپنی خالہ کے شہر چلی گئی، وہیں گھر کرائے پر لے کر رہنے لگی۔ ساحل اس پر خلا کے لیے زور ڈالنے لگا مگر وہ زکا لغاری کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اذلان کی آمد کی خبر نے ساحل کو تھوڑا دھیما کیا اور وہ پڑھائی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پڑھائی کے بعد اس نے مقابلے کے امتحان دیتے پولیس جوائن کر لی۔ 2-3 جگہ کے بعد اس کا ٹرانسفر واپس اپنے ہی شہر ہو گیا تو وہ آنیا اور اذلان کو بھی ساتھ لے آیا۔ ساحل کچھ بھولا نہیں تھا، بس وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کا ارادہ زکا لغاری کو نقصان پہنچانے کا تھا، مگر طیبہ کے اچانک سامنے آنے پر وہ جلد بازی میں غلط فیصلہ کر بیٹھا۔ آنیا نے ساحل کے لیے خود پر اطمینان کا نقاب چڑھایا تھا، مگر اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔
کاش زکا لغاری نے اسے اپنا ایک ہی روپ دکھایا ہوتا، کاش وہ برا بن کے ہی اس کے سامنے آیا ہوتا، اس کا محبت سے لبریز لہجہ یاد آتے اس کے زخم پھر سے ہرے کر دیتا۔ مما مما، اذان کی بات پر وہ حال میں لوٹی۔ اب وہی اس کی رونق تھا۔ اس کا ارادہ ساحل کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کروانے کا تھا جو اس کے زخم بھلا دے، مگر اس نے اپنے لیے اذیت چنی۔ زکا لغاری لوٹتے ہی اب کیا کرے گا وہ نہیں جانتی تھی، مگر یہ بات واضح تھی کہ وہ ان دونوں کو ایک تو نہیں ہونے دے گا۔ کچھ دن میں طیبہ اس گھر میں گھل مل گئی، البتہ ساحل کو دیکھتے ہی ماتھے پر بل آ جاتے۔ وہ بھی لیا دیا رہتا۔ وہ اذلان کے ساتھ کھیل رہی تھی جب ساحل واپس لوٹا۔ ماموں دیکھیں، میری پارٹنر آپ سے زیادہ اچھا کھیلتی ہیں، اب آپ ہمیں نہیں ہرا سکتے۔ دیکھتے ہیں، چلے پھر ہو جائے میچ۔ وہ اس کے آتے ہی اس کے سر ہوا۔ میں فریش تو ہو جاؤں۔ وہ کب سے گیا تھکا ہوا لوٹا تھا۔ پہلے کھیلیں۔ وہ بضد ہوا۔ اچھا چلو باری دو، اس نے شرط رکھی۔ نہیں، پہلے آپ باؤلنگ کریں۔ اذلان اسے گھیر لایا۔ اذلان میں اندر جا رہی ہوں۔ اس کے وجہ سے طیبہ ہٹنے لگی۔ نہیں آنٹی رکیں، نہیں تو میں ہار جاؤں گا۔ اس کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی پڑی۔ آنیا نے اسے آنٹی سکھایا تھا تاکہ طیبہ کمفرٹیبل محسوس کرے۔ ساحل ذرا ہلکی بال کروا رہا تھا جس پر وہ بھرپور ہٹ کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہوا وہ اناڑی نہیں تھی۔ اس نے فل فارم میں گیند پھینکی مگر وہ بنا جھجکے باؤنڈری پار لگا گئی۔ امپریسو۔ وہ سراہے بغیر نہ رہ پایا۔ اتنے میں اذلان کا دوست جو پڑوس میں تھا آیا۔ وہ اسے لیے اندر چلا گیا۔ طیبہ بھی پیچھے بڑھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ آنیا کو مسلسل انہیں تکتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تم دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگتے ہو۔ ان کی بات پر وہ ہنکار بھر کر رہ گیا۔ ساحل، کیا تم ساتھ نہیں ہو سکتے؟ ان کے دل میں خواہش ابھری۔ جو سب ہوا ہے آپ کو لگتا ہے وہ مجھے قبول کرے گی؟ اس نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ کوشش تو کی جا سکتی ہے، اس نے مشورہ دیا۔ سچ میں؟ اس کے دل میں بھی امید جاگی۔ تم منانے کی کوشش کرو، شاید اس کا دل نرم پڑ جائے۔ وہ بھائی کے دل کا حال سمجھ رہی تھی۔ زکا لغاری اگر یہ کوشش کرتا تو ساحل کی بات پر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس کا کیا ذکر؟ وہ سخت تاثرات سے کہنے لگی۔ پھر بھی اگر وہ آپ کو منانے کی کوشش کرتا تو؟ نہ جانے کیوں جاننا چاہتا تھا۔ دل سے کوشش کرتا تو شاید۔ خیر تم چھوڑو، وہ تو شاید تم دونوں کو ساتھ بھی نہ رہنے دے۔ وہ بات بدل کر دل کا ڈر عیاں کر گئی۔ اس کی ایسی کی تیسی، بلکہ اس کی سزا تو یہ ہو کہ اس کی بہن میرے ساتھ رہے۔ وہ پھر جذباتی ہوا۔ پلیز ساحل، جو میں آل فال بک گئی جانے دو، تم اس کا دھیان ذہن سے نکال دو۔ ہمیں مزید دشمنی نہیں چاہیے۔ اسے خود ہی اپنی بات کے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ طیبہ اور ساحل کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنی بہن کے بدلتے تاثرات سے پریشان ہو گیا۔ ساحل اپنی موٹر سائیکل لیے نکل رہا تھا جب آنیا نے اسے روکا۔ طیبہ کا سیمسٹر سٹارٹ ہو رہا ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دو۔ وہ بھی سکڑی سمٹی اس کے پیچھے تھی۔ آ جاؤ، اس نے بلا لیا۔ میں بائک پر نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ مجھ غریب کے پاس تو یہی ہے، وہ مظلوم چہرہ بنا کر بولا۔ ساحل، گاڑی نکال لو۔ آنیا نے گھورا۔ آپی، سرکاری گاڑی میرے ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت اس سے ایماندار شخص کوئی نہیں تھا۔ بکو مت، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ طیبہ کو آج یونی لازمی پہنچنا تھا۔ چلنا ہے تو جلدی کرو۔ طیبہ کو مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ احتیاط سے جانا، پیچھے سے آنیا نے بے فکر مندی سے کہا۔ ساحل کو راستے میں احساس ہوا کہ اسے واقعی بائک پر بیٹھنا نہیں آتا، اس لیے اس نے ایک رکشہ روک کر طیبہ کو اترنے کا کہا۔ پھر یونیورسٹی تک اس کے ساتھ گیا۔ واپس کیسے آؤ گی؟ اس نے یونیورسٹی کے سامنے پہنچنے پر طیبہ سے پوچھا۔ ڈرائیور کو بلوا لوں گی، وہ رسکی ہوگا، یہ میرا نمبر ہے، کال کر لینا۔ وہ جان کر بولا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی گاڑی ریپیئر کے لیے گئی تھی جو اس نے واپسی پر لے لی۔ اگلے دن وہ اسے یونیورسٹی لے کر آیا تو آنیا اذلان کو لے کر مارکیٹ گئی تھی۔ اسے بھی بھوک لگی تھی۔ وہ فریش ہو کر کچن میں آیا تو طیبہ کچھ ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ کھانے کو کچھ ہے؟ جس پر اس نے ناں میں سر ہلایا۔ اب کیا کریں؟ اس نے فریج کھولی تو چکن سپریڈ ملا۔ اس نے بریڈ نکال کر رکھا اور 2 انڈے ابلنے کے لیے رکھ دیے۔ چکن سپریڈ میں مائونیز، بلیک پیپرز، ساسز اور نمک ملا لیا۔ ساتھ کچھ کھیرے اور بند گوبھی کاٹ کر ڈالی۔ جیسے ہی انڈے بوائل ہوئے تو وہ بھی اس میں ڈال کر سینڈوچ بنا دیے۔ بس وقتاً فوقتاً وہ اپنے لیے ہلکا پھلکا بنا لیتا تھا۔ ہر وقت آنیا کو تکلیف دینا اسے پسند نہیں تھا۔ ساتھ 2 کپ چائے بنا لی۔ اپنے سینڈوچ اور چائے لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ طیبہ نے سینڈوچ کی بائٹ لی تو وہ اسے بہت مزیدار لگا۔ اپنی ٹرے اس نے وہیں ختم کی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ یونیورسٹی سے پیدل ہی نکلی تھی۔ ساحل کی گاڑی تھوڑا پیچھے کھڑی تھی۔ رش اتنا تھا کہ گزرنا محال تھا۔ زکا لغاری ہوتے تو ڈرائیور گاڑی یونیورسٹی کے اندر لے آتا تھا، مگر اب یہ سہولت میسر نہیں تھی۔ چاہتا تو ساحل بھی پروٹوکول حاصل کر سکتا تھا، مگر اسے رول فالو کرنا پسند تھا۔
گزرتے ہوئے اچانک ایک بائک یوں تیزی سے گزری کہ اسے دھکا لگا اور وہ گرنے لگی، مگر ساحل نے زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے پکڑ لیا، ورنہ اس کا چہرہ زخمی ہونا طے تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ پریشانی سے پوچھا۔ وہ اس کے گیٹ سے نکلتے ہی گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جب اسے سڑک پار کرنے میں مشکل ہو رہی تھی تو وہ خود ہی اس کی طرف بڑھ گیا اور صحیح وقت پر اس تک پہنچ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے سر ہلایا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ اس کے نفی میں سر ہلانے پر وہ اسے اپنے حصار میں لیے گاڑی تک پہنچا۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر پوچھا۔ شاید پاؤں مڑ گیا ہے۔ ہلکی سی درد اسے محسوس ہوئی۔ گاڑی کے کھلے دروازے میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر معائنہ کرنے لگا۔ طیبہ کے دل کی حالت عجیب سی تھی۔ وہ اسے مہربان کے روپ میں وہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ بس ہلکا سا مڑا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، راستے سے آئنمنٹ اور پین کلر لے لیتے ہیں، کہہ کر وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ طیبہ کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ کچھ نہیں ہوا، اسے دیکھ کر تسلی کروائی، مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ آخر اس نے اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ سب ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سر اس کے کندھے سے ہٹا گئی۔ اب اسے اپنی بے اختیاری پر شرمندگی ہوئی۔ ہم گھر چل رہے ہیں، اب پریشان نہیں ہونا۔ وہ گھر آ کر اسی واقعے کو سوچتی رہی۔ اس پر کیسے یقین کر سکتی تھی؟ وہی تھا جس نے اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کیا، واپس گھر بھی تو چھوڑ گیا رہا اور کچھ برا نہیں کیا۔ دل نے دہائی دی، اس سے برا کیا وہ کم تھا؟ دماغ بولا، وہ آنیا آپی کی وجہ سے پریشان تھا۔ دل کی ایک اور دلیل آئی، تو اس میں میرا کیا قصور؟ دماغ نے احساس دلایا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ میں یہاں رہ رہی ہوں، گھر چلی جاؤں گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ وہ سب جھٹک کر بولی۔ بھیا کب باہر آئیں گے؟ اگلے دن وہ اس کے سر پر پہنچ کر اسپاٹ لہجے میں بولی۔ میں نے پکڑا نہیں ہے، ویسے بھی ان کی ڈیل فائنل مراحل میں ہے، جلدی باہر ہوں گے۔ اس کے ذکر پر ساحل کو غصہ آیا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کئی دن ان میں خاموشی رہی کہ ایک دن زکا لغاری خود ان کے گھر آ پہنچا۔ وہ ابھی گھر کے اندر داخل ہی ہوا تھا کہ سامنا آنیا سے ہوا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ دونوں اسٹل ہو گئے۔ ان کی محویت طیبہ نے توڑی، جو بھاگتے ہوئے بھائی کے گلے لگی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ ان کی آواز سن کر ساحل بھی نیچے آ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زکا لغاری کو دیکھتے ہی وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اپنی بیوی اور بہن کو لینے آیا ہوں۔ وہ بھی تن کر کھڑا تھا۔ آنیا کو اس کا خود کو بیوی کہنا آگ لگا گیا۔ اس گھر میں صرف میری بیوی اور بہن ہے، تمہاری کوئی بیوی دن موجود نہیں۔ ساحل نے اسے آئینہ دکھایا۔ تم جیسے چوزے کی بات میرے آگے دم نہیں رکھتی۔ اس نے طیبہ کو حصار میں لیتے آگے بڑھ کر آنیا کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، وہ آنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ساحل اسے دیکھ کر آنیا کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے ہی آنیا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں زکا لغاری، وہ بولی نہیں پھنکاری تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، میں تم سے معافی تلافی کر لوں گا، تم گھر چلو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ تھامنا چاہا۔ مجھے تمہاری معافی تلافی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صاف انکار کر گئی۔ جاؤ زکا لغاری، میری بیوی اور بہن تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی۔ وہ حق سے آگے بڑھا۔ طیبہ تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ زکا لغاری نے بہن سے نرم لہجے میں پوچھا۔ دل عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہ دے پائی۔ ایک طرف بھائی تھا تو دوسری طرف دل۔ اگر وہ انکار کرتی تو ساحل کو کھو دیتی، اور اقرار کرتی تو کس برتے پر ساحل نے کون سا اسے کوئی امید دلائی تھی۔ طیبہ میں تمہیں دل سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوتاہیوں کو معاف کر کے کیا تم مجھے ایک موقع دو گی؟ اس کی کشمکش دونوں محسوس کر رہے تھے، اسی لیے ساحل نے آگے بڑھ کر اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ اگر تمہیں میری بہن کی رخصتی چاہیے تو انسانوں کی طرح مجھ سے آ کر ملنا ہوگا۔ طیبہ نے حیرت سے بھائی کو دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اپنی بہن کی خوشیاں نہیں چھین سکتا تھا۔ آنیا مجھ سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کے لیے میں شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات پر وہ رخ موڑ گئی۔ ہر پل کی اذیت آنکھوں کے سامنے ابھری۔ وہ چاہ کر بھی اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں بار بار آؤں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ اس کی کیفیت سمجھتے وہ طیبہ کو لیے واپسی کے لیے پلٹا جب اذلان اچھلتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ آنٹی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اور یہ انکل کون ہے؟ اس کا اپنے باپ کو انکل کہنا سب کے دل پر وار کر گیا، جبکہ زکا لغاری حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ طیبہ کے بھائی ہیں، انہیں لینے آئے ہیں، ساحل جلدی سے بولا کہ کہیں وہ کوئی اور کچھ نہ کہہ دے۔ ماموں میں آنٹی کو نہیں جانے دوں گا، آپ روکے نا۔ اس کا ساحل کو ماموں کہنا میری زکا پر بجلی گرا گیا۔ اس نے پلٹ کر آنیا کی طرف دیکھا تو وہ نم آنکھوں میں شکوہ لیے تھی۔ سچ میں؟ وہ اس کے سامنے آیا۔ بتایا کیوں نہیں؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ میں اسی قابل تھا، اسے وہ صحیح لگی۔ آنیا مجھے اجازت دو، میں اپنے بیٹے کو اپنی پہچان کروا سکوں، اس نے منت آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا دل تھا اسے خود میں بھیجنے، مگر آنیا کی اذیتوں کا احساس کرتے وہ اس کی رضامندی سے بیٹے کو اپنی آغوش میں لینا چاہتا تھا۔
تم نے اکیلے اسے پالا ہے، ہر تکلیف صحیح ہے، اس لیے تمہارا حق ہے، پلیز مجھے اس سے باپ کہلوانے کا حق دے دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ مما یہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ازلان ماں کی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مما، ازلان ڈرنے لگا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ آخر بیٹے کی ایسی کیفیت دیکھ کر اس نے کہہ دیا، بابا؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ اس کے کہتے ہی زکا لغاری نے ازلان کو خود میں بھیج لیا۔ ساحل نے شکوہ کنا نگاہوں سے بہن کو دیکھا، جس پر وہ نظریں چرا گئی۔ بابا، میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ وہ صرف لفظ بابا سن کر ہی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ وہ اس کا منہ چومے جا رہا تھا۔ اب تو آپ نہیں جائیں گے؟ اسے بھی باپ کے ملنے کی بہت خواہش تھی۔ نہیں، اب میں کبھی آپ سے دور نہیں جاؤں گا۔ اس کا بس چلتا تو اسے دل میں چھپا لیتا۔ میرے اسکول آئیں گے؟ وہ ہر بات ابھی منوانا چاہتا تھا۔ ہاں پلیز آنیہ، ازلان کی خاطر مجھے ایک موقع دو، میرے ساتھ چلو، میں اپنی اولاد سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ پھر اسے منانے لگا۔ مما، وہ باپ کی حمایت کرنے لگا، میں قسم کھاتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ کسی طرح اسے راضی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کبھی ازلان کو دیکھتی تو کبھی ساحل کو۔ مما، بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ازلان ماں کے منہ سے حامی بھروانا چاہتا تھا۔ میں اب تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مما، بابا ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ اسے ڈر تھا کہ وہ واپس نہ چلا جائے۔ مما بولے نا۔ ہاں۔ بیٹے کی بے چینی دیکھ کر اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ اس کی حامی بھرتے ہی زکا لغاری نے بیٹے سے کہا، سچ میں؟ ازلان کی خوشی دیدنی تھی۔ طیبہ تو خوش ہو گئی مگر ساحل خفا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساحل؟ وہ اس کے پیچھے گئی۔ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شدید غصے میں تھا۔ تم نے ازلان کی تکلیف نہیں دیکھی؟ اسے بیٹے کا بلکنا نہیں بھول رہا تھا۔ وہ بچہ ہے، میں نے اس کی باپ کے لیے تڑپ دیکھی ہے۔ اب جب اس کا باپ خود اس تک آیا تو میں اس پر ظلم نہیں کر سکتی۔ وہ بے بس ہوئی۔ اب تک باپ کہاں تھا اور اس شخص پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا زکا لغاری کی جان لے لے۔ وہ ایک شوہر نہیں، باپ ہے۔ میں ازلان کے باپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ان کا فیصلہ حتمی تھا۔ لیکن پلیز ساحل، بہت مشکل سے فیصلہ لیا ہے۔ ایک بہن، ایک عورت کے مقابلے ماں جیت ہے۔ ٹھیک ہے، مگر جب بھی لگے آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے مجھے کال کیجیے گا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آیا۔ آنیہ کی ہمت نہیں تھی خود اس کی طرف قدم بڑھاتی۔ تبھی زکا لغاری ازلان کو اٹھاتے خود اس تک گیا اور اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ طیبہ نے اسے مڑ کر دیکھا تو ساحل نے اسے پھیکا سا مسکرا کر دیکھا تاکہ وہ کوئی پریشانی لے کر نہ جائے۔ اس کے گھر پہنچتے ہی آنیہ کی سب تکلیفیں ہری ہو گئیں۔ اس کا دل کیا وہیں سے لوٹ جائے۔ گاڑی میں زکا اللہ کے ساتھ ازلان بیٹھا اس سے مسلسل باتوں میں مصروف تھا۔ کتنے ارمان سوال اس معصوم کے دل میں تھے۔ اس کی خوشی دیکھتے اس نے فیصلہ درست محسوس کیا۔ گھر پہنچ کر تو اس کی خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت گھر اس کا تھا۔ وہ گھوم کر اپنا گھر دیکھنے لگا اور بار بار ماں کو بتاتا اسے کیا اچھا لگا۔ وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ زکا لغاری تو خود سرشار تھا۔ اس نے کھانے میں اچھا خاصا انتظام کروایا۔ ازلان ابھی آنیہ کے ہاتھ سے کھاتا تھا مگر آج وہ باپ کی گود میں چڑھا بیٹھا تھا۔ طیبہ کے اصرار پر اس نے تھوڑے چاول پلیٹ میں لیے۔ اولاد بھی کیا کیا کرواتی ہے، آنیہ نے بے ساختہ سوچا۔ وہ یہاں لوٹنے کا کبھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ کھانے کے بعد ازلان کو نیند آنے لگی۔ میں اسے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ زکا لغاری نے اسے گود میں اٹھایا۔ تم کیوں رک گئیں؟ اسے وہیں دیکھ کر وہ بولا، مجھے الگ کمرے میں رہنا ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ آنیہ؟ وہ بیٹے کو کندھے سے لگاتے بولا، بس میں اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ اس کے سخت انداز پر وہ دیکھ کر رہ گیا۔ یہ وہ نرم مزاج آنیہ تو نہیں تھی۔ چلو جو کمرہ پسند ہو رہ لو، ساتھ والا ازلان کے لیے سیٹ کروا دوں گا۔ وہ زکا کے کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کر رکی۔ ازلان سو چکا تھا۔ اس نے اندر بڑھ کر کمرے میں لٹایا اور خود باہر چلا گیا۔ آنیہ کتنی دیر اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے آنسو بہاتی رہی۔ اگلے ہی دن وہ ان کے گھر موجود تھا۔ آئیے ایس پی ساحل، کیسے آنا ہوا؟ وہ اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولا، میں اپنی بیوی کو جلد یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کھڑے کھڑے ڈائریکٹ کہا۔ اس کی ابھی تعلیم پوری نہیں ہوئی۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا، میں اسے خود پڑھا لوں گا۔ ساحل نے دانت پیستے کہا۔ وہ اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میاں، تمہارے گھر کے بڑے کہاں ہیں؟ اس نے وہاں آتی آنیہ کو دیکھ کر کہا۔ میں خود ہی کافی ہوں۔ وہ بھی آنیہ کو دیکھ چکا تھا۔ ہم بڑوں کے بغیر رشتہ نہیں دیتے۔ وہ چاہتا تھا آنیہ اس سے بات کرے۔ ساحل، ٹھیک 15 دن بعد ہفتے کو بارات لے آنا۔ اس کی بحث دیکھ کر آنیہ بول پڑی۔ وہ زکا کی سیاست بھی سمجھ رہی تھی مگر وہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس کے حق سے کہنے پر زکا لغاری نے مسکراہٹ دبائی۔ اس نے واقعی صحیح داؤ کھیلا تھا۔ جب ہوم منسٹر نے کہہ دیا تو پھر ہمارے پاس انکار کا حق نہیں۔ لے آئیے گا بارات، ہم جی جان سے استقبال کریں گے۔ اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ چلیں آپی، وہ بہن دیکھ کر بولا۔ کہاں؟ اب وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔
میری شادی کی شاپنگ کرنے۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں اپنی بہن کو لے کر جاؤں گا۔ وہ بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ ماموں، اذلان بھاگتا ہوا آیا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ وہ اذلان کو اٹھائے اس تک آیا۔ یہاں طیبہ کو بھی تمہاری ضرورت ہے، زکا لغاری جلدی سے بولا۔ میں کل شام واپس آ جاؤں گی، پھر ساری شاپنگ کر لوں گی۔ وہ بھائی کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ مما، بیٹا ہم کل آ جائیں گے نا، اپنا سامان بھی لے آنا۔ وہ اپنے بھائی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتی تھی۔ پھر آنیا نے دونوں طرف کر کی ساری تیاریاں کروا دیں۔ جہیز کے بجائے صرف جیولری، کپڑے اور ذاتی استعمال کی چیزیں خریدی تھیں۔ مہندی کے بعد آنیا اور اذلان ساحل کے طرف چلے گئے تھے۔ مقررہ تاریخ پر وہ بارات لے کر پہنچا۔ آخر میں نے تمہیں حاصل کر لیا، وہ اسے سامنے دیکھ کر بولا۔ یہ سب بھابھی کی وجہ سے ہوا ہے، نقلی پولیس والے۔ وہ دلہن بنی ناک چڑھاتے بہت حسین لگی۔ وہ میری بہن بھی ہے، نقلی پولیس والے کی اصلی بیوی۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر بولا، جس پر اس نے برا منہ بنایا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے باہوں میں بھر گیا۔ آنیا، کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ زکا لغاری بے بسی سے بولا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ میں ہر چیز کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ معافی سے سب ٹھیک ہو جاتا تو کیا بات تھی؟ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا۔ چھوڑ دو زکا لغاری، ہم اذلان کے لیے ساتھ ہیں بس۔ اس نے گڑے مردے نہیں اکھاڑنے تھے۔ مجھے میری پہلے والی آنیا چاہیے، وہ حسرت سے کہنے لگا۔ وہ 6 سال پہلے مر چکی ہے۔ اسے کیا کیا نہ یاد آیا۔ ایسے مت کہو، وہ تڑپ کر بولا۔ میں غصے میں تھا، ہوش کھو بیٹھا۔ جب سمجھ آئی تو تم بہت دور جا چکی تھی۔ اس نے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی تھی، اور اب دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ وہ سختی سے بولی۔ تمہیں یوں دیکھ کر پل پل مر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اذلان کے کھلونے سمیٹ رہی تھی۔ اس کے باپ نے اسے ہر چیز دلوائی تھی، کیا کپڑے، کیا جوتے، کھلونے، پلے اسٹیشن۔ وہ یہاں آ کر بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کی ایک گاڑی سے نکلا کیل اس کی ہتھیلی میں گہرا چپ گیا، جس سے خون نکلنے لگا۔ وہ اسے نظر انداز کیے کھلونے باسکٹ میں بھرنے لگی۔ زکا لغاری جو کوئی کال سن رہا تھا، فون پھینکتا دوڑ کر اس تک آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ کتنا خون نکل رہا ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے ہاتھ کھینچا۔ پلیز آنیا۔ وہ جلدی سے بینڈیج کرنے لگا۔ مجھے تکلیف دینے کا نیا طریقہ نکالا ہے۔ وہ بہتے خون کو دیکھنے لگا۔ مجھے ایسی تکلیفوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود اذیتی سے بولی۔ میں ساتھ نہیں تھا، مگر اب میں تم پر آج بھی نہیں آنے دوں گا۔ اگلے ہفتے ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں، بہت رہ لیا اکیلا۔ اب میں کچھ وقت صرف تم دونوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہاں جا کر اذلان اور اس کا باپ خوب مزے اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد باپ سے شروع اور باپ پر ختم ہوتی۔ وہ اس کی معصوم خواہشیں یاد کرتے رونے لگی۔ آنیا، آپ کی وجہ سے میرا معصوم بچہ کتنی حسرتیں دل میں دبائے تھا۔ پہلی بار اس نے شکوہ کیا تھا۔ کاش تم مجھے بتا دیتی، میں ایک پل بھی نہ لگاتا تم تک پہنچنے میں۔ جیسے مجھ سے غرض نہ تھی، اسے میرے بیٹے سے کیا واسطہ۔ اس وقت میں غصے میں غلط فیصلہ کر لیا، مگر بعد میں بہت پچھتایا ہوں۔ تب تک تم تک پہنچنے کے راستے بھی بند ہو گئے۔ یوں کہیں نا، آپ کے لیے عورتیں بہت تھیں، خدا کی قسم۔ پہلے بھی تم، آخری بھی تمہارے علاوہ کسی پر نظر بھی ڈالی ہو تو ابھی جان سے جاؤں، اس نے جذب سے کہا۔